ہمارے بعض نوجوان یا بعض غلط فکر کے حامل نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ آزادی یا یوم جمہوریہ یا اس انداز کے موضوعات جو ہیں یہ دینی نہیں ہیں بلکہ سیاسی ہیں، لہذا ان کا تذکرہ مساجد سے، خطبات جمعہ میں یا مساجد کے ممبر و محراب سے نہیں کیا جانا چاہیے۔ میں اس سلسلے میں آپ کے سامنے وضاحت کر دوں کہ فقہ الاقلیات کے تحت جہاں ہم دوسروں کے درمیان تھوڑی تعداد میں ہیں اور دنوں رات ہمارے وجود کو کچلنے کی کاوشیں کی جاتی ہیں، دنوں رات ہم کو مجروح کرنے کی کوششیں اور کاوشیں کی جاتی ہیں، اور دوسری طرف المیہ یہ ہے کہ ہماری جماعت کے احباب، ہمارے نوجوان، یہاں تک کہ ہمارے علماء بھی اپنی ماضی کی تاریخ سے اتنا زیادہ لاپرواہ ہیں کہ وہ نہیں جانتے کہ ہمارے بزرگوں نے کیا کیا ہے، ہمارے اسلاف نے ملک کی آزادی کے لیے کون سے کارنامے انجام دیے ہیں، وہ نہیں جانتے ہیں کہ ہماری کاوشیں کیا رہی ہیں۔ تو اس بہانے سے یوم جمہوریہ کے موقع سے، یوم آزادی کے موقع سے اگر مسلمان فقہ الاقلیات کے تحت ان علماء کے فتووں کو دیکھے جن علماء نے اس بات کی گنجائش رکھی ہے بلکہ ان چیزوں کو مسلمان اقلیتوں کے لیے موجودہ حالات کے چلتے علماء ضروری سمجھتے ہیں، اس کے تناظر میں اگر یہ وضاحت کی جائے تو اس طرح کے مواقع، ایسے پروگرام اور ایسے موضوعات کو مسلمانوں کے درمیان بار بار لایا جانا چاہیے۔ مساجد کے ممبر و محراب جو 1947 تک ہمارے علماء اہل حدیث کے ذریعے اس ملک کی آزادی کے لیے استعمال کیے جاتے رہے، یہاں خطبات اور آزادی کی تحریک کے لیے انہی مسجدوں سے سارے بیڑے اٹھائے گئے، انہی مسجدوں سے نکل کر کے اتحاد و اتفاق پیدا کیا گیا، انہی مسجدوں سے نکل کر کے انگریزوں کے خلاف پالیسیاں بنائی گئیں، انہی مسجدوں میں آج بھی آپ بنگال کے یا ہندوستان کے پچھڑے ہوئے علاقوں کو دیکھ لیں جہاں پر ہمارے علماء نے اور مجاہدین آزادی نے کاوشیں پیش کی تھی، ان کے مکانات اور پرانی عمارتوں اور پرانی مسجدوں میں آج بھی تہخانے موجود ہیں، جن تہخانوں کو جنگ آزادی کی تحریک کے لیے انگریزوں کے خلاف ہمارے علماء استعمال کیا کرتے تھے، ان میں چھپ کر کے پلاننگ کی جاتی تھی، ہتھیار رکھے جاتے تھے اور اس کے ذریعے سے ملک کے اندر ظلم و جور کو ختم کرنے اور امن و سلامتی کو عام کرنے کے لیے کاوشیں انجام دی جاتی تھی۔ لہذا ان دونوں غلط فہمیوں کو اپنے ذہنوں سے نکال دیا جائے۔ اگر چند لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی موضوع ہے، اس پر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہنے کا حق رکھتا ہوں، اس بات کا اہل ہوں کہ علماء کے فتاووں اور شریعت اسلامیہ کے دلائل اور نصوص کی روشنی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس طرح کے موضوعات پر مسلمانوں کو آگے آنا چاہیے اور ہر وہ کاوش اختیار کرنی چاہیے جو شریعت اسلامیہ کے بنیادوں سے ٹکرانے والی نہ ہو۔ شریعت اسلامیہ کے دائرے میں رہتے ہوئے مسلمان اپنے ماضی کو یاد رکھے، اور مجھ کو یاد پڑتا ہے میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کسی تحریر میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ماضی کے اسلاف امت کی تاریخوں کو یاد کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ موجودہ نسلیں اس کی وجہ سے حوصلہ پا کر کے آگے بڑھنے، دنیا میں ترقی کرنے کا ہنر سیکھنے، اور ماضی میں علماء کی جو کاوشیں تھیں اور ایسے ہی بے سر و سامانی کے باوجود ان لوگوں نے جیسے ایثار و قربانی کا جذبہ پیش کیا تھا، اس کا مطالعہ کرنے کے نتیجے میں نئی نسل کو حوصلہ ملتا ہے، ان کے پیر مضبوط ہوتے ہیں، ان کو آگے بڑھنے کی ہمت اور جرأت ملتی ہے۔ لہذا اپنے ماضی سے اگر کوئی کٹ جائے گا، ماضی کی تاریخ سے کٹے گا تو اپنے اسلاف کو بھلا دے گا۔ ماضی میں شریعت اسلامیہ کے احکامات اور اسلاف امت کے فہم اور شعور اور صحابہ کرام کے فہم اور شریعت کو فالو کرنے کی ان کا جو طریقہ تھا، اگر اس سے مسلمان کٹ گیا تو وہ دین سے بھی دور ہو جائے گا۔ لہذا مسلمانوں کو
اپنے ماضی سے رشتے کو مضبوط رکھنا چاہیے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے، اور ہمارے اسکولوں میں، ہمارے مدارس میں، ہماری مسجدوں میں، ہمارے مکاتب میں، ہمارے ماتحتوں میں جو تعلیم اور تربیت کے انتظامات ہیں، اس پورے کے پورے سسٹم میں اس سے متعلق چند اہم نکات پر ہمیشہ گفتگو ہونی چاہیے۔ یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے، کیونکہ ماضی سے اگر ہم کٹ گئے تو مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ ماضی سے اگر ہم کٹ گئے تو مستقبل میں جن تجربات کی بنیاد پر ہم کو آگے بڑھنا ہے، اس سے ہم ناواقف ہونے کے نتیجے میں کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔